بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی پسند کشمیری عوام کو زیر کرنے کے لیے ان کی جائیداد و املاک پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قبضہ جما رہا ہے۔ نوآبادیاتی طریقۂ واردات کے تحت بھارتی حکمران مسلسل کشمیری عوام کو اپنی زمین و جائیداد سے محروم کر رہے ہیں۔ مختلف ہیلے بہانوں سے کشمیریوں کی قیمتی اراضی چھینی جا رہی ہے، خاص طور پر جب سے مودی سرکار نے ایک غیر قانونی اقدام کے ذریعے اس متنازع خطے کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ کشمیریوں کی پراپرٹی کو تباہ کرنا، گھر گھر چھاپوں کے دوران انہیں قیمتی سامان سے محروم کرنا اور ان کی جائیداد ہتھیانا مقبوضہ علاقے میں روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ گزشتہ روز بھارت کے بدنامی زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں کشمیریوں کی کئی جائیدادیں ضبط کی ہیں۔ اس ضلع میں 8 کے قریب جائیدادیں قابض انتظامیہ نے اپنے قبضے میں لی ہیں۔ اس کے علاوہ مودی حکومت نے تحریک آزادی کے کئی کارکنوں اور حامیوں کی مزید جائیدادوں کی بھی نشاندہی کی ہے، جنہیں آنے والے ہفتوں میں ضبط کیا جائے گا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قابض بھارتی فوج کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کرنے کے علاوہ مکینوں کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ دراصل بھارت کی BJP سرکار کشمیریوں کو ان کی زمین و جائیداد اور روزگار سے محروم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جائیدادوں کی مسماری، غیر قانونی ضبطیاں بھارت کی منظم نوآباد کاری مہم کا حصہ ہے، تاکہ کشمیری عوام کو تحریک آزادی سے وابستگی کی سزا دی جا سکے اور خوف و ڈر کا ماحول پیدا کر کے کشمیری عوام کو اپنے جائز حقوق کی جدوجہد سے دور رکھا جائے۔ بھارت پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کی جائیدادوں پر بندوقوں کے ذریعے قبضہ جمانے کی کارروائیوں سے ان کے جذبہ حریت کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی کشمیریوں کا بنیادی حق ہے۔ بھارت آخر کب تک ان اوچھے ہتھکڑوں سے کشمیریوں کو اس بنیادی حق سے محروم رکھے گا؟ اقوام عالم کو نہتے کشمیریوں کے خلاف مودی سرکار کے ان ظالمانہ اقدامات کا نوٹس لینا چاہیے۔